تو خیریت سے ہوں گے، دعا گو ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا، بہت ہی باکمال ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بہت زیادہ گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، بیماریاں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار کو بے شک نظر نہیں آتا، لیکن اگر محسوس کرے تو اس کو یہ باتیں پتہ لگتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ طے ہو رہا ہے۔ یقین مانے کہ جب گناہ انسان کے زیادہ بڑھنے لگے تو ایک دفعہ خود پر نظر ڈال کر دیکھ لیا کریں۔ اب جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی، یقین مانے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ یقین مانے اگر آپ دل سے تہیہ کر کے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ کبھی بھی آپ دوبارہ گناہ سے تو دور رہیں گے ہی، دوبارہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسا حصار آپ کے گرد قائم ہوگا، کبھی بھی گناہوں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ساری عمر کے گناہ ایک منٹ میں ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دعا سے۔ اور جتنے بھی یہاں تک کہ سمندر کے جھگ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، 2 نفل نماز توبہ، تہجد کے وقت، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے جب فجر ظہر کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہو، مغرب کے بعد اللہ کے لیے توبہ مانگنے کا وقت کوئی سا بھی ہے، کوئی سے بھی وقت آپ مانگ سکتے ہو۔ جہاں کھڑے ہو بھی اسی وقت توبہ کے 2 نفل پڑھیں، یقین مانیں آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے ابھی اسی وقت صرف ایک لفظ ادا کریں، اللہ پاک، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں آپ کے سوا میری کوئی نہیں سنتا، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات آج میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں توبہ کے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف سجدے میں جا کر استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، دل سے معافی مانگنی ہے۔ یقین مانے آپ کے تمام گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ تسبیح کر کے دعا مانگنی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، ان کے لیے معافی مانگیں، ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو کیا، آپ کے تمام دوستوں کے، احباب کے، ماں باپ، بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، ان سب کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ بہت پیارا یہ عمل ہے، کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ ذوالحج مطلب کہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت جب لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجتی ہیں، فضاؤں میں گونجتی ہیں، تو فرشتے بھی جلدی سے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی وقت اگر یہ دعا کریں، استغفر اللہ پڑھیں، تو یقین مانیں آپ کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیں گے، اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے، بے گناہ۔ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ 7 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہوگا تو اس کے جو گناہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب وہ مطلب کہ وہ جانتا نہیں تھا، وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا۔ اللہ پاک اپنی کی رحمت بہت وسیع ہے، تو سمجھے اگر آپ کی جو عمر ہے، اگر آپ 15 سال کے ہیں، 14 سال کے، تو کوئی گناہ نہیں اللہ کی رحمت سے لکھا جاتا۔ اگر آپ 16 سال سے 30 سال کے ہیں، 40 سال کے، تو پھر تو گناہ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہوگا نا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ کو کوئی نہ کوئی گناہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو آپ صرف اور صرف 2 رکعت نماز توبہ کریں، نیت توبہ کی ہو، کوئی وقت درکار ہو، کیسا بھی وقت ہو، فٹافٹ وضو کریں اور جھک جائیں، تو یقین مانیں توبہ کے بس یہی نفل کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت نایاب عمل ہے، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا۔ دنیا میں بہت سی آپ نے عبادتیں، نعمتیں، ہر چیز کی ہوں، لیکن یہ عمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک چھوٹی سی توبہ، آپ استغفر اللہ بھی کرتے ہو تب بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب سچے دل سے رب کیا کہ جھک کر توبہ کی جاتی ہے تو کیا ہی بات ہے۔ اس توبہ کی اسی کے ساتھ اجازت دیں، اگر کوئی بھائی کوئی پریشان حال کوئی اس مسئلے میں ہے، اگر اس چیز کی اس کو ضرورت ہے، تو پلیز یہ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں کہ ہمارے اسلام کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے اسلام میں اس چیزوں کو عام کریں۔
تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دل ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر اس کو بھی زنگ لگ جاتا